سورۃ الانشراح آیت نمبر 1 سے 8 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 27 کلمات اور 103 حروف ہیں صرف. الم نشرح لک صدرک، کیا لم نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لک تیرے لیے، تیری خاطر، صدرک تیرا سینہ. مزید احسانات کا ذکر ہے، یعنی اس سورت میں اور پچھلی سورت میں وہ سورت کا ہی فرق ہے، موضوع ایک ہی ہے، وہی موضوع کنٹینیو کر رہا ہے. وہ جیسے تھا نا الم یجد کا یتیمن فآوا، تو وہی انداز ہے الم نشرح لک صدرک، یعنی مزید نعمتیں بھی اللہ نے آپ کو دی ہیں. کیا نہیں کھول دیا ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ. شرح جو ہوتا ہے بنیادی طور پر کھولنے کے معنوں میں ہوتا ہے اور بیان کرنے کے، اور سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ دل کا وسیع ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا اور دل کا راغب ہو جانا. کس کے لیے یہاں مراد ہے؟ دین کے لیے، نور ہدایت کے لیے. اور شرح صدر میں یہ بھی آتا ہے کہ مشکل اور پیچیدہ معاملہ سمجھ آنے لگے، عربی کی مشکل عبارات آسان ہو جائے اور وہ سمجھ آنے لگے کہ اس سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے اس بات کا. اصل میں شریح اور شرح اور تشریح یہ سب آپ نے لفظ سنے ہوں گے. شرائح کہتے ہیں کسی چیز کی پھانکیں کاٹنا، یعنی گوشت کے ٹکڑے جو باریک باریک کاٹے جاتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی شرح کا لفظ آتا ہے، ڈائسیکشن کے لیے بھی آتا ہے. اور سینے کی ڈائسیکشن سے مراد کیا ہے؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ شق صدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب بچپن میں آپ کے سینے کو کھول کے اسے زمزم کے پانی سے دھو کر اس کو بند کیا گیا تھا، یعنی بچپن میں جب آپ کا دل واقعی دھویا گیا تھا، فرشتے نے آ کے دھویا تھا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ عمر کے 4 سال میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کا دل چیرا اور وہ شیطانی حصہ وہاں سے نکال دیا اور پھر اسے دھو کر دوبارہ بند کر دیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معراج کے موقع پر سینہ مبارک کو دھو کر دوبارہ اندر ایمان اور حکمت سے بھر کے رکھا گیا تھا، یعنی دل کو. تو صدر سے مراد یہاں صدر کے اندر جو ہے، یعنی دل. صدر تو سینے کو کہتے ہیں نا، باہر کا اسکیلٹن جو، لیکن اس کے اندر کی چیز جو ہے. جیسے رب اشرح لی صدری ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے، یعنی اس میں وسعت پیدا کر دے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سینے کا کھلنا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، خاص انعام ہے. کیا؟ مثلا من یرد ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور اٹھا لیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ. وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ آپ کا اٹھا لیا. یہ کون سا بھاری بوجھ تھا جو آپ کے سینے پر تھا؟ یعنی نبوت سے پہلے کی جو کیفیت تھی، جس کو پیچھے دلال سے تشبیہ دی گئی، ووجدک ضالا فہدی، تو اسی کی مزید یہاں تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ نبوت سے پہلے کے دور میں قوم کی گمراہیوں اور شرک اور مختلف طرح کی خرابیوں اور جو قتل و غارت تھی اس معاشرے میں، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور زنا اور اس طرح کی چیزیں، ان کو دیکھ کر جو چیز آپ کے دل میں تھی، کیا اس نور ہدایت کو دے کر اس کیفیت کو دور نہیں کر دیا؟ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ شروع میں آپ پر جب وحی آئی تو اس کا آپ پر بہت بوجھ بھی تھا، اور اس کے لیے کہا گیا نا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. تو پھر کیا ہوا جب آپ اس کو لینے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے اس کو لے لیا اور لوگوں تک وہ پہنچ گیا، تو جب مشن مکمل ہونے کے قریب تھا تو یہ جو دل پہ بوجھ تھا کہ میں پتہ نہیں اس کو پہنچا پاؤں گا یا نہیں، وہ بھی اللہ نے آپ کا دور کر دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی. نقض ہوتا ہے گرہ کھولنا، نقصت الحبل ہوتا ہے رسی کے بل کھولنا، اور پھر کسی چیز کا اس طرح توڑنا کہ کڑکڑانے کی آواز آئے اس میں سے. جیسے اونٹ پر بوجھ ڈالا جاتا ہے نا، اور وہ جب اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر سے چٹکنے کی آواز آتی. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ رکوع سے یا سجدے سے اٹھے تو جو کڑکڑ کی آواز آتی ہے نا، تو وہ نقض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نقض عہد بھی سنا ہوگا آپ نے، وعدہ توڑنے کے لیے آتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. تو الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ اس بوجھ سے دبے جا رہے تھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور یہاں ذکر سے مراد شہرت ہے، آپ کے ذکر کا آوازہ، یعنی آپ کے نام کو
بلند کر دیا، بہت آپ کو بلندی عطا کی. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں آپ کا بھی ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا. اور یہ وجہ کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے. اور وہ انٹرسٹنگ بات جو کسی نے کی تھی آپ نے بھی سنی ہوگی پہلے کہ جیسے فار ایسٹ میں جب فجر کی اذان ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد یعنی جو سورج آگے آتا جاتا ہے تو یعنی وہ زمین کے اوپر گلوب کے اوپر فجر کی اذان کی جگہ وہ بھی بدلتی جاتی ہے. یعنی ایک منٹ کے فرق سے. اور جہاں جہاں مسجدیں مثلا پہلے اگر انڈونیشیا میں ہے تو پھر آگے آ کے ملائیشیا میں اور پھر اس کے بعد برما میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، پھر اس سے آگے نکلتے نکلتے اور بائی دا ٹائم موراکو تک پہنچتا ہے. اور یہ سارا مسلم ایریا ہے جہاں مسجدیں ہیں خوب. اور اب تو اس سے بھی آگے بھی آ گئی ہیں مسجدیں بہت سے. تو بائی دا ٹائم موراکو میں فجر کا وقت ہوتا ہے تو جہاں سے آغاز ہوا تھا وہاں زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک اور سرکل شروع ہو جاتا ہے. وہ ابھی پورا نہیں ہوتا تو اگلا سرکل شروع ہو جاتا ہے. وہ پورا نہیں ہوتا تو اگلا سرکل شروع ہو جاتا ہے. تو تھرو آؤٹ دا ٹائم یعنی کہ گلوب کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی ذکر آپ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے. یعنی رفع نہ بلند. تو لاؤڈ سپیکر اب تو ہو گئے ہیں، صرف ویسے بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ درود شریف نماز کے اندر ہر نماز میں ہمیں درود شریف پڑھنا ہوتا ہے. یعنی یہ تو دو لازمی چیزیں ہیں نا. اور اس کے علاوہ جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف کا پڑھنا اور ویسے بھی آپ کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی اگر ابتدا میں عسر ہے تو بعد میں یسر بھی ہے. اگر ابھی مشکل ہے تو پھر آسانی بھی ہو جائے گی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ عسر آیا اور 2 دفعہ یسر آیا. لیکن عسر کو ال کے ساتھ لکھا گیا اور یسر کو نکرہ لکھا گیا. اب یہاں زبان کا ایک زبردست قاعدہ ہے کہ معرفہ کی تکرار جب ہوتی ہے تو اس سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور جب نکرہ کی تکرار ہوتی ہے تو دونوں کے معنی الگ ہوتے ہیں. تو یسر 2 دفعہ ہے، عسر 1 دفعہ ہے. نہیں سمجھ آئے؟ یعنی عسر کا لفظ ویسے تو 2 دفعہ ہے لیکن معرفہ آیا. تو معرفہ کی تکرار اگر کسی کلام میں ہوتی ہے یعنی 1 دفعہ معرفہ اور پھر معرفہ کے ساتھ آتا ہے تو وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں. سنگل اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ون تھنگ. لیکن نکرہ جب آتا ہے، نکرہ کی جب تکرار آتی ہے تو 2 ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی یسر دگنی ہے، عسر 1 ہے. یعنی عسر جو ہے مشکل جو ہے وہ 1 گنا ہے زندگی میں، یسر دگنی. اور یہ اگر دیکھا جائے عام حالات میں بھی تو ہم زیادہ تر صحت مند ہوتے ہیں، کبھی کبھی بار بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح زیادہ تر ہم یعنی اچھے حال میں ہوتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں بھی. یعنی سارا دن تو ہم بھوکے نہیں ہوتے، کسی کسی وقت بھوکے ہوتے ہیں پھر کھا لیتے. پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آسانیاں ہمارے لیے زیادہ ہیں مشکلات کی نسبت. لیکن یہاں تو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگرچہ آپ کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی آسانی ہو جائے گی اور دوسری آسانی آخرت میں. مشکلات تو دنیا ہی کی ہے نا ساری، اور آسانیاں 2 ہیں نا. یہ نہیں اب سمجھ آئے؟ عسر 1 ہے یعنی ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی ہے، مخالفت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، محنت ہے، مشقت ہے، لیکن جیسے پچھلی صورت میں گزرا کہ تمہارے لیے آخری دور پہلے دور سے بہتر ہے. تو وہ آخری بہتری کیا ہے؟ پہلا یسر اور دوسرا یسر آخرت میں. تو کام کرنا اور محنت مشقت کرنا اور تکلیفیں اٹھانا کتنا فائدہ مند ہے، لیکن یہ صبر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے ورنہ انسان چل نہیں سکتا. اب کرنا کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ. پھر جب تم فارغ ہو، فَانْصَبْ. تو محنت کرو، چھٹیاں نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ. جب ایک کورس ختم ہو جائے،
فانصب دوسرے کے لیے تیار ہو جاؤ. نصب کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا, سیدھا کھڑا, نصب کرنا. کسی ڈنڈے کو یا کسی چیز کو نصب کیا جاتا ہے نا, زمین میں گاڑا جاتا ہے, تو وہ ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا. فَإِذَا فَرَغْتَ یعنی جب ایک کام سے تم فارغ ہو تو آرام نہیں کرنا, پھر کھڑے ہو جانا, اٹھ کھڑے ہونا ہے. فانصب تو نصب کا معنی محنت مشقت, اور ایسی محنت مشقت جو انسان کو تھکا دے, ایسی محنت ہوتی ہے نصب. جنت کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ لا یمسہم فیہا نصب, ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں چھوئے گی. لغوب کا لفظ بھی آتا ہے, نصب اور لغوب دونوں آتے ہیں, یعنی جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی, پھر تو آرام ہی آرام. آرام تو وہاں ہے, یہاں تو کام پر کام ہے. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کہ ابھی ایک کام سے فارغ نہیں ہوئے تو کیا کرو, اگلے کی پلاننگ کر لو, تاکہ بیچ میں وقت ضائع نہ ہو. اور یہ سارا دن ہونا چاہیے, یعنی ایک کام کے بعد اگلا کام, اگلے کے بعد اگلا کام, یعنی زندگی ہے ہی کام کے لیے. اور ان کاموں میں کرنا کیا ہے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, سارے کام رب کی طرف جاتے ہو, اپنے رب کی طرف بس رغبت کرو, رب کی طرف مائل ہو جاؤ. اور پھر یہ جو منصب ہے نا, گاڑ کے کھڑا ہونا. نصب کرنا کیا ہوتا ہے, مضبوط کھڑا ہونا, یعنی پورے ارادے اور عزم کے ساتھ کھڑا ہونا مراد ہے. صرف کھڑا ہونا نہیں, کیسے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو جائے بندہ, نہیں, اس میں عزم اور ارادے کی پختگی بھی شامل ہے, ڈٹ کے کھڑا ہونا. اور اس میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا, جیسے آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ جیسے آتا نا کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرو, وَإِدْبَارَ السُّجُودِ. تو زندگی جو ہے یہ مسلسل سٹرگل کا نام ہے, مسلسل کام کا نام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں ایک دن کی بھی چھٹی کوئی نہیں ہوتا ہے نا نماز. یہ کبھی سوچتی ہوں کہ چلے عورتوں کے لیے تو پھر ایک بہانے سے وہ کچھ بیچ میں وقفہ نہیں, لیکن مردوں کے لیے تو زندگی میں ایک بھی چھٹی نہیں, نماز ایک بھی, کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. پھر آپ دیکھیں کہ جمعے کی نماز آپ دیکھیے کیا کہا گیا, کہ جب اذان ہو بیع چھوڑ دو, اور جب نماز پڑھ لو تو کیا کرو, پھر پھیل جاؤ اور کام کرو. جی کہیں چھٹی نہیں ہے, کیونکہ اصل میں دیکھیں کہ چھٹی کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگلے کام کے لیے ذرا اچھی طرح تیار ہو جائیں. بس مومن کی جو چھٹی ہوتی ہے نا, وہ بھی اگلے کام کی تیاری کا وقفہ ہوتی ہے, اور بس وہ چھٹی بیکاری نہیں ہوتی. اگر کوئی بھی چھٹی آپ کریں, جیسے بریک لیں یا کچھ بھی, ابھی 3 دن کی آ رہی ہے, تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ پھر اس کے بعد کے جو 5 دن ہیں وہ اچھے فریش گزارے, تھکے ہوئے نہیں, اور اس کے بعد اگر چند دن اور مل جائیں تو اس کے بعد کے لیے اور اچھے ہو جائیں. تو مومن اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچانتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ میری زندگی کسی مقصد کے لیے ہے, عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں, وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. مومن کا لطف کام کرنے میں ہے, آرام کرنے میں نہیں ہوتا. اور وہ آرام کس لیے کرتا ہے, مزید کام کرنے کے لیے. وجعلنا نومکم سباتا, وہ نوم نیند اس لیے لیتا تاکہ وہ سباتا کے ذریعے مزید کام کر سکے. فنصب کا لفظ جو ہے نا, وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, نصب کا مطلب ہوتا ہے گڑھ جانا, یعنی فکس کر دینا, کسی چیز کو ٹھوک کے کھڑا کر دینا, یہ نصب ہوتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یعنی جب ایک کام سے تم فارغ ہو تو اگلے کام پہ ڈٹ جاؤ, جس اردو میں کہتے ہیں نا ڈٹ جاؤ, اور جم جاؤ, اور استقامت اختیار کرو. کیونکہ اگر فراغت میں انسان اپنے آپ کو ڈھیل دے دے تو کیا ہوتا ہے, کیے ہوئے پہ پانی پھر جاتا ہے, کیا نہ کیا بھی برابر ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے.